اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جو شعبے ہیں دینی نماز سے، تعلیمی ہو، اصلاحی ہو، یا ملی ہو یا سماجی ہو، تمام مسائل کے اندر مکمل طور پر ہمیشہ نمائندگی اور کام خدمت کرتے آ رہی ہے، خصوصاً جو ہمارے آئینی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں اور بنیادی کے درمیان کے جو تنازعات ہیں اور اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے اندر الحمدللہ جمعیت کی نمایاں خدمات سے جس سے آپ ذات واقع ہیں. اسی ذیل میں مزید جو ہے ہمارے بہت سے ذمہ دار حضرات کے تقاضے پر ہم لوگوں نے یہ کام بھی شروع کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو مدعو کر کے بلا کر انہیں ذہنی تربیت کی جائے تاکہ آئندہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اور گھریلو زندگی ہے اور خانگی وغیرہ جو ان کے مسائل ہیں اس سے بخوبی واقع ہو جائے. اس سلسلے میں حضرت ہمارے سب کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد وحید الدین صاحب معصومی دعوت برقرار امیر شریف نے کہا پڑا میری اس کے تعلق سے ہم لوگوں کو تاکید کی اور ہم کو پابند کیا ہدایت کی کہ یہ کام بہت ضروری ہے ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ ہی کے خطبے کے ذریعے سے اس کا افتتاح ہوگا اور اس کی ابتدا ہوگا. تو حضرت نے ہماری اپنا درخواست کو قبول کرتے ہوئے حالانکہ حضرت کی جو ہے مصروفیات پورے علاقے پر محیط ہیں. آپ عالیہ مسجد والسلام کے معزز رکن ہے اور نائب شریعہ بھاڑا کے آپ امیر شریعت بھی ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں. میں خود الحمدللہ حضرت سے اسلامی پڑھ چکا ہوں اور الحمدللہ آپ کے خدمات تعلیمی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے تقریباً 40 سال سے جو ہے پورے علاقے میں جاری ہے. تمام حضرات جو ہے آپ کی خدمات سے واقف ہے. ہماری خوشنصیبی ہے کہ حضرت ہمارے اپنا تلاش پر جو یہاں تشریف لائے. میں امید کرتا ہوں کہ حضرات کے ہماری حسن اور آپ کے اشارے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے مواعظ حسن سے مستفید ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
معزز و مکرم حاضرین کرام، ابھی ہمارے مولانا نصر اللہ صاحب نے آپ کے سامنے جس موضوع پر یہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سلسلے میں بات کی، اور عمارت کے یہ ہمارے نقیب ہیں، زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی اپنی بڑی محنتیں کاوشیں ہیں۔ اب انہوں نے ایک موضوع پر متحد ہو کر سب کو ساتھ لے کر کام کرنے کا سوچا ہے، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے سلسلے میں آپ کو، ہم کو، سب کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں یہ جو محنتیں ہمارے نوجوان علماء فاض ائمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کا، ہمارا سب کا تعاون لازم اور ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آئلی مسائل ہیں، نکاح، طلاق، خلا، اور اسی طریقے سے نفقہ، عدت، جس کو پرسنل لا کہتے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ اور ابھی ہم اگر اس اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بات کرنے کا جو ہے ابتدا کریں گے تو اصلاح معاشرہ سے پہلے فساد معاشرہ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھئی اصلاح اسی چیز کی جاتی ہے کہ جو چیز بگڑی ہوئی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اگر فساد معاشرہ پر ہم نظر ڈالیں تو فساد معاشرہ کے اکثر مسائل جو ہیں ان کا تعلق نکاح، طلاق، خلا، وراثت، اس سے ہے، سمجھے نہیں؟ اب اس میں گہرائی میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ میں بتلاتا کہ کوئی بھی فساد ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے کا کہ جس کا تعلق ہمارے اپنے ازدواجی معاملات سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے انسان میں دو نوع ہے، ایک ہے عورت اور ایک ہے مرد۔ انہی عورت و مرد کے جو ہے اجتماع سے، جس کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، سارا معاشرہ وجود میں آتا ہے، سمجھے نہیں؟ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کل کا نوجوان بنتا، آج کا نوجوان کل کا بوڑھا بنتا، اور ہمارے یعنی گھروں سے جو ہے معاشرے کے تمام جو ہے افراد یہیں سے جاتے ہیں، تاجر یہیں سے نکلیں گے، ملازم یہیں سے نکلیں گے، سمجھے نہیں؟ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے محلے میں لوگ یہیں سے نکلیں گے، بازار میں یہیں سے جائیں گے، سیاست میں یہیں سے جائیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا محاصل یہ کہ یہ مرد و عورت کا جو اجتماع اور مرد و عورت کا جو آپس میں شرعی بنیادوں پر ملنا، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اس نکاح سے سارا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب نکاح سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، سب کو یہ بتلا دے کہ بھئی یہ نکاح کا جو عمل ہے، اسلام نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اور نکاح کے سلسلے میں بات ذہن میں رکھیے کہ نکاح ایسی بڑی عبادت ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کے سامنے نکاح کے بعد وہ پوری زندگی پیش نظر ہے کہ یہ نکاح کا عمل تمام معاشرے کے جتنے بھی جو ہے اعمال ہے اور معاشرے کے جتنے بھی انسانی مشغولیات ہیں اس کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، اور یہ نکاح کا عمل اگر صحیح رہا اور نکاح کے بعد کا عمل اگر کبھی جو ہے انسان سوچ کے کرے تو کبھی فساد نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت نے اس نکاح کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس وجہ سے نکاح کے جو ہے سلسلے میں آپ کے پیش نظر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نکاح کی دو حیثیتیں، ایک نکاح کی حیثیت عبادت کی ہے اور ایک نکاح کی حیثیت معاہدے کی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ نکاح کی جو عبادت کا پہلو ہے وہ اتنا قیمتی ہے
اور اتنا باوقات اور باوقار ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جس نے شادی کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو آدھا رہ گیا اس کے سلسلے میں اس کو فکر کرنا چاہیے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جو ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان، سمجھے نہیں، اور اسی ایمان کی تکمیل کے لیے ہم آپ سب جو ہے عبادت کر رہے، تلاوت کر رہے، عمرے کر رہے، حج کر رہے، رو رہے، راتوں کو تہجد پڑھ رہے، یہ سب کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اب بتائیے، نکاح کے ایک عمل، کسی بھی عمل کی اتنی بڑی خوشخبری نہیں ہے، کسی بھی عمل پر تکمیل ایمان کا وعدہ نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ارکان ہے، یہ اپنی بڑی جو ہے اپنی اہمیت فضیلت اپنی جگہ ان کی اپنی مسلم ہے، لیکن نماز پہ آدھا ایمان کی خوشخبری نہیں ہے۔ کوئی نمازی بن جائے تو ہم آدھا ایمان اس کا مکمل ہوگا، نہیں، بلکہ صرف نکاح کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان۔ تو عبادتی اعتبار سے اس کا مقام بہت بلند۔ اب دوسری چیز ہے اس کی حیثیت معاہدے کی ہے۔ وجہ کیا کہ بھئی نکاح ہو جائے گا اور نکاح ہونے کے بعد اب زندگی گزارنی ہے۔ ایک بار یہاں اچھے سے ذہن میں رکھ لیے کہ نکاح کے عمل کو برقرار رکھنا بڑی عبادت، اور اس عمل کو ختم کرنا بڑا گناہ، سمجھے نہیں، کہ یہ نکاح کا عمل جو وجود میں آیا اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس کو مرتے دم تک کے اس کو نبھانا ہے، اس کو جو ہے اس کے جو ہے باضابطہ دونوں کو آپس میں ایک دوسروں کے حقوق ادا کر کے پرسکون زندگی گزارنی ہے، سمجھے نہیں۔ اگر ہم نکاح کے بعد پرسکون زندگی گزاریں گے اس کے اثرات معاشرے پہ پڑیں گے، اس کے اثرات گھر پہ پڑیں گے، اس کے اثرات بڑوں پہ چھوٹوں پہ پڑیں گے، بڑوں پہ پڑیں گے، اور وہی اثرات کو لے کر انسان معاشرے میں آئے گا، محلے میں آئے گا، ملک میں آئے گا، اور سارے کام انجام دے گا۔ تو نکاح کی چونکہ ایک بنیادی چیز ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بعض مرتبہ کچھ جذبات کی چیزیں آئے گی، بعض مرتبہ غصے کے کچھ واقعات ہوں گے، اور بعض مرتبہ کچھ اللہ جو ہے آپس میں جو ہے کچھ ایسی شکلیں بنے گی۔ اس وجہ سے اب معاہدہ کر لو۔ کیا معاہدہ کر لو؟ 2 گواہوں کو لاؤ، اور 2 گواہوں کو سب کے سامنے، محلے کے سب لوگوں کے سامنے نکاح کرو، سمجھے نہیں۔ یہ نکاح ایسا عمل ہے کہ اس کے گواہ زیادہ بنائیں گے اور اس کے تشہیر کریں گے۔ اہل النکاح ولو بالدف، کہ بھئی نکاح کا اعلان کرو اگرچہ کہ دف بجا کے ہو، سمجھے نہیں۔ حضرت امام مالک کے پاس تو یہ کہ بھئی جب تک کہ جو ہے اعلان نکاح نہیں ہوگا، نکاح کا جو ہے صدور مشکلیں نہیں ہوگا، ان کے پاس اعلان نکاح واجب۔ ہمارے پاس بھی ہے مسنون کہ بھئی نکاح کرو، اور اسی وجہ سے پر رہا ہے اجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو مسجد میں کرو، کہیں جا کے الگ کمرے میں، الگ حال میں، الگ جو ہے 2-4 آدمی بیٹھ کے نہیں کرنے کا، بلکہ مسجد میں کرنے کا، سب لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھی فلاں کی لڑکی ہے اور فلاں کا لڑکا ہے۔ اب وہ کل کو ساتھ جانے لگے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، سب کے سامنے آ جائے کہ بھی ان کا نکاح ہو چکا ہے، یہ میاں بیوی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے معاہدے کی شکل ہے، سب کے سامنے۔ کل کو اگر کوئی ایسی بات آئے تو ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کے سلسلے میں عورت انکار کر دے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا، یا شوہر انکار کر دے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا، تو فوری ہم جو ہے وہ دفتر پیش کر دیں گے، فوری یہ کہیں گے کہ بھئی 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نکاح، یہ نکاح کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی جو ہے شرعی حیثیت بھی ہے اور قانونی حیثیت بھی ہے، سمجھیں۔ اور اس کے اب شرعی حیثیت ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب کوئی شرعی عمل وجود میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس شرعی عمل کے وجود میں جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے۔ اب ہونے والی اولاد اگر نکاح صحیح شرعی بنیادوں پر ہوا
اس کے غیر شعوری اثرات ان اولاد پر، ان بچوں پر، لڑکوں اور لڑکیوں پر غیر شعوری اعتبار سے مرتسم ہوں گے، منتقل ہوں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے۔ ہم آج نکاح کے عمل کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے جو قاضی صاحب نے جو ہے ایجاب و قبول کرا لیا، مولانا صاحب نے خطبہ نکاح پڑھ لیا، بس ایک عمل وجود میں آ گیا، عام عملوں کی طرح۔ ذہن میں رکھو، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اثرات اولاد پر منتقل ہوں گے، جس کے اثرات گھروں میں جو ہے دیکھنے والوں پر منتقل ہوں گے، محلے میں سب پر منتقل ہوں گے۔ تو کہنے کا محاصل یہ کہ ہونے والی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب بچہ وجود میں آ گیا، اب وجود میں آنے کے بعد جو ہے شریعت خاموش نہیں، یعنی شریعت نے فوری کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ دیکھیے یہ جو بچہ تمہارے گھر میں آیا ہے نا، یہ مسلمان ہے۔ یولد علی الفطرہ کا ترجمہ کیا ہے علی الاسلام، کہ ہم ہر بچے کو جب وہ وجود میں آتا ہے اس کو کوئی مذہب نہیں سوائے اسلام کے، کہ یہ مسلمان ہے، بچی ہو یا بچہ ہو، یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ سمجھے نہیں؟ اب وہ بچے کو کچھ پتہ نہیں یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، مجوسیت کیا ہے، ہندو مذہب کیا ہے، اس سے کچھ واقف نہیں ہو۔ ایسی بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن وہیں سے اللہ رب العزت نے باپ کی ذمہ داری دے دی کہ دیکھیے یہ آپ کے گود میں ہم نے ایک مسلم بچہ، مسلم بچی تمہارے گود میں دے دی ہے۔ اب اس کو کیا بنانا ہے، سمجھے نہیں؟ اب اس کو کس رخ پر لے جانا ہے، اب اس کو کیا چیز اس کے دل و دماغ میں ڈالنی ہے، کس کی ذمہ داری؟ ابواہ، ماں باپ کی، سمجھے نہیں؟ صرف باپ کی نہیں، صرف ماں کی نہیں، دونوں کی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھے سے سمجھیے کہ اب ماں اور باپ کو بہت کچھ کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ یہیں سے ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس تو بچہ جب تک کہ بڑا ہو نہیں جاتا، نہ ہم ان کے کلمے کی فکر کرتے، نہ اس کے ذہن بنانے کی فکر کرتے، نہ اس کے اندر جو ہے اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو ہے چیزیں ان کے رعایت کرنے کی فکر کرتے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ذہن میں رکھیے یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو ہے متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسانی طبیعتوں میں تاثر کو رکھا، کسی بھی اچھی چیز کو قبول کر لینا، کسی غلط چیز کو قبول کر لینا، سمجھے نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد کہا کہ بھئی اس کے سیدھے کان میں جو ہے اذان کہہ دو اور الٹے کان میں اقامت کہہ دو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا اذان کا فرق پڑے گا اور کیا ہوگا، لیکن شریعت مطہرہ نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو ابھی سے تمہاری تربیت شروع ہو گئی، ابھی ہم لوگ تو متوجہ اس کی طرف نہیں ہوئے۔ شریعت نے کہا اگر تم مسلم ہو، اگر تم ایماندار ہو تو فوری یہاں سے اپنے عمل کو شروع کر دو، غفلت نہ برتو، تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی، تمہاری تربیت اور تعلیم کا عمل شروع ہو گیا، تمہارا مکتب اور تمہارا جو ہے یہ سب کچھ یہاں سے شروع ہو گیا کہ وہ اس کے کان میں جو ہے اذان اور جو ہے اقامت کہہ دو۔ اب یہاں ایک ذرا سی بات کہ ہمارے پاس اذان اور اقامت کے لیے جو ہے کسی مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، یہ سب غلط۔ اذان اقامت والد کرے، وجہ کیا؟ اس میں ہے قد قامت الصلاۃ، آپ بچے کے کان میں بول رہے ہیں بیٹے نماز قائم ہو گئی۔ یہ مسجد کی نماز کا حکم نہیں ہے، اے بیٹے ہمارے گھر میں نماز قائم ہو گئی، تم جس کے اولاد ہو، تم جو ہے میری اولاد ہو اور میرے گھر میں نماز قائم ہو چکی ہے۔ یہ آپ کی طرف سے چھوٹے بچے کے کان میں بات ڈالی جا رہی ہے، سمجھے نہیں؟ کہ بڑے ہونے کے بعد جب وہ دیکھے گا
کہ ابا حضور نے تو اقامت میں کہا قد قامت الصلاۃ، لیکن ہمارے پاس تو یہاں کوئی نماز کا نظم ہی نہیں ہے، نہ والدہ نماز پڑھتی، نہ بہنیں نماز پڑھتی، نہ جو ہے ہمارے بھائی نماز پڑھتے۔ یہ تو قد قامت الصلاۃ کا مطلب نعوذ باللہ والد صاحب نے غلط کہا، یہ قد قامت الصلاۃ یہاں کی نہیں ہے، مسجد کے گھر کی ہے کہ بیٹے تو وجود میں آ گئے، ہماری گود میں آ گئے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی، اگر اولاد نہ دیتا اللہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایک بڑی نعمت جب آ گئی، اب اس کے کام میں ہم نے کہہ دیا کہ قد قامت الصلاۃ۔ تو کہنے کا وہاں حاصل یہ کہ یہ تعلیم تربیت وہیں سے شروع ہوگی۔ جب بچہ 7 سال کا ہوا مروہ بالصلاۃ، کہ دیکھو ابھی 15 سال تک اس کا کھاتا نہیں کھلا، ابھی 7 سال کا ہے، لیکن 7 سے 15 تک کے اس کو نماز کا حکم کرو، سمجھے نہیں؟ اب ہمارے پاس تو بچہ بالغ بھی ہو جا رہا اور نہ معلوم جو ہے کتنی عمر 30-32 سال بھی ہو رہی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم نہیں کرتا۔ شریعت نے پابند کیا 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو، سمجھے نہیں؟ یہیں سے مسئلہ نکلا کہ 7 سال کے بچوں کو مسجد میں بلاؤ، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہیں سے مسئلہ نکلا کہ 7 سال کے بچے کو آپ کو اتنی تعلیم دے دینا لازم ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جب تک کہ کسی کو آپ تعلیم نہیں دیں گے اس کو آپ حکم نہیں کر سکتے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ نے نماز کیا ہے اس کو بتلایا نہیں، اور مروہ بالصلاۃ، اب اس کو نماز کا حکم کریں گے کیسے نماز پڑھے گا، سمجھے نہیں؟ تو یہ ہے ہمارے مکاتب کہ یہ جو مکتب ہے یہ جو ہے بچہ سمجھدار ہونے کے بعد ہی شروع ہو گیا، اور 7 سال میں بچہ اتنا واقف ہو جانا ضروری ہے کہ نماز کے مسائل اس کو معلوم ہو، وضو کے مسائل اس کو معلوم ہو، سمجھے نہیں؟ یہ سارے مسائل 7 سال کی عمر سے پہلے کے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی اگر آپ پوری جو ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، 7 اور 8 سال اور 9 اور 10 سال میں جو ہے حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ کیسے حافظ قرآن بنتے تھے؟ ان کے والدین جو ہے اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ بھی بچہ بڑا ہوگا تو پھر ہم قرآن شروع کریں گے، بلکہ جیسا بچہ کہنا شروع کر دیتا جو ہے جملے اس کے صحیح نکلنا شروع ہوتے، ان کی محنت اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے جو ہے اس کے دل میں قرآن بٹھایا جائے، اس کے زبان پر قرآن کو لایا جائے، سمجھے نہیں؟ اس کے آپ اندازہ کیجئے کہ جن ماں باپ کے پیش نظر بچے کے توتلے پن سے شریعت کا حکم اور شریعت کا لحاظ رکھنا ہو، بتائیے اس سے پیدا ہونے والی اور اس سے بڑھنے والی اولاد کیوں نہیں اپنے وقت کا جو ہے ولی اور کیوں نہیں اپنے وقت کا جو ہے قطب اور ابدال بنے گا؟ اس وجہ سے جتنے اولیاء اللہ جو ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، ہم اس کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ بھئی ان سے کوئی تعلق شریعت کا نہیں ہے لہذا اللہ کی نگاہ بھی ان کی طرف نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ اُلْہِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الْكِتَابِ، یا کتاب سے مکتب مراد ہے کہ میرے دل میں اللہ نے حدیث کی حفاظت اور حدیث کے یاد کرنے کو ڈالا بذریعہ الہام، جبکہ میں مکتب میں پڑھتا تھا، سمجھے نہیں؟ حضرت امام بخاری جو اس وقت کے نہیں پورے جو ہے امت جو ہے مسلمہ متفق ہے کہ صحیح احادیث کو اگر کسی شخص نے جمع کیا ہے جو ہے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے، اور اس کے بعد جیسا ایک وقفے کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ 2 صدی ہجری کے جو ہے امام ہے، تو انہوں نے جو صحیح حدیثیں جمع کی اس کی وجہ یہ الہم تو کہاں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، الہام مجھے ہوا کہ میں حدیث کو یاد کروں، چنانچہ 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں ان کو یاد ہو گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کی ہماری نگاہ میں ان کی طرف اللہ کی جو ہے توجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ذہن میں رکھیے اللہ رب العزت جس کو نوازنا چاہتے ہیں
اور جس کو دے دینا چاہتے ہیں اور جس سے کام لینا چاہتے ہیں، جس کا انتخاب عمل میں آتا ہے، تو ان کو بچپن ہی سے اللہ رب العزت ان کے ذریعے جو ہے بچپن ہی سے ان کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ تو خیر کہنے کا ماحصل یہ 7 سال کا جب ہو جائے تو مروہ بالصلاۃ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، 10 سال کا پڑھے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے۔ ابھی ذہن میں رکھو 10 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، سمجھے نہیں؟ ہمارے پاس بلوغ کی 2 شکلیں، بلوغ بالعلامہ اور بلوغ بالسن۔ بلوغ بالعلامہ کا مطلب کسی کو جو ہے احتلام آنے لگے تو بالغ ہو جائے گا، اور اگر احتلام نہیں آ رہا تو 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے گا۔ تو ابھی وہ بچہ بالغ نہیں ہوا، ابھی شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، ابھی اس کی کسی کام پر کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پہ عذاب نہیں، سمجھے نہیں؟ لیکن والدین سے کہا کہ اب اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کی پٹائی کرو۔ آج باپ بیٹے سے جو ہے، اور باپ بیٹے جو ہے بیٹے سے ناراض صرف اس وجہ سے ہے کہ دکان پہ نہیں بیٹھتا۔ آج باپ بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کماتا نہیں، سمجھے گی؟ آج بیٹے سے باپ اس وجہ سے ناراض ہے کہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جبکہ اس کو ناراض 10 سال کے عمر میں جب بیٹا تھا اسی وقت سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور کس پر کرنا چاہیے تھا؟ نماز کے چھوڑنے پر، اللہ کے حکم کے نہ ماننے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اسلامی جو ہے یہ اعتبار سے اپنی اولاد کو بنانا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اولاد جو آپ کے ہمارے اپنی گود میں اللہ دیتے ہیں، یہ وہ خزانہ ہے، اور یہ وہ جو ہے بے قیمت خزانہ ہے، اور کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس کو بناؤ گے دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ یہ اولاد جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بس مجھے مل گئی اور بس اللہ میں نے دے دیا، تو ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھو دوستو، اچھے سے سمجھ لو، اولاد کی قدر کرو، اولاد اچھی ہوگی، دنیا میں ناموری، دنیا میں اعزاز اکرام، دنیا میں آپ کو ہار پہنانے والی یہ اولاد بنے گی، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور خدا نخواستہ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ باپ دعا کرے گا کہ اللہ میرے ان اولاد اگر نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اولاد بگڑی کیوں؟ اور اولاد کا بگاڑ کا ذمہ دار کون؟ آج ہم اپنے جب آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تو کہتے کہ بھئی نوجوان بہت بگڑ گئے، سمجھے نہیں سمجھے؟ نوجوان میں منشیات آ گئی، سمجھے نہیں؟ نوجوان میں وقت کی بربادی آ گئی، نوجوانوں کا مسئلہ آپس میں قتل و غارت گری آ گئی، نوجوانوں میں حقوق کی پامالی آ گئی۔ میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار کیا اس کے دوست احباب ہے؟ اس کے ذمہ دار کیا علماء کرام ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ماں باپ، سمجھے نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریعت مطہرہ کہہ رہی کہ ہم نے اس وقت کو برباد کیا جب یہ بچہ سدھرنے کے راستے پہ تیار تھا، شریعت متوجہ تھی، اللہ کا حکم ہو رہا تھا وَاضْرِبُوهُ، ان کی پٹائی کرو، کائیں پر؟ ہماری نافرمانی پر، ہمارے حکم کی عدولی پر، حکم عدولی پر، ہمارے ایک آرڈر پر کہ جو ہم نے دیا تھا کہ ان کو مسجد میں بھیجو، نمازی بناؤ، وہ نمازی نہیں بن رہا تھا تو آپ کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کی پٹائی کرو، اس کو سمجھاؤ بتلاؤ کہ ساری خیر نماز کے ذریعے آئے گی اور ساری خوبیاں نماز کے ذریعے آئے گی، اور بیٹے پکا نمازی جب تک تم نہیں بنو گے تمہارا کوئی جو ہے دوسرے عمل کے سلسلے میں ہم کو سوچنا پڑے گا۔ نماز خیر کے آنے کا دروازہ ہے، نماز رزق جو ہے آسانی کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور جس کی نماز سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہے، بیٹے سمجھ لے اچھے سے، اور تیری زندگی میں اگر نماز نہیں آئے گی تو پھر کچھ نہیں آئے گا، اور مجھے حکم ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا تو فَاضْرِبُوهُ، میں تیری پٹائی کروں۔ ذرا ذہن میں رکھو، شریعت مطہرہ نے کہیں پٹائی کا حکم نہیں دیا، سمجھے نہیں سمجھے؟
کسی کے سلسلے میں پٹائی کا حکم نہیں، اولاد کو مارنے کا حکم نہیں، آپ کسی کو بڑے ہونے کے بعد پٹائی کریں نہیں، آپ نے وہ موقع کھو دیا جس وقت آپ کو اس کی پٹائی کرنی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد اب اگر اس کی پٹائی کرو گے اب وہ سمجھے گا نہیں، اب تو معاند ہو جائے گا، مقابلے میں آ جائے گا، والد کے جو ہے مقابلے میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کے پٹائی کا وقت جو تھا اور اس کو سمجھانے کا جو وقت تھا اور اس پر زبردستی کرنے کا جو وقت تھا وہ ہم نے کھو دیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جب 10 سال میں ہم نے اس کی پٹائی نہیں کی، اب اس کے بعد پٹائی کا حکم نہیں، 15 سال کا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی شریعت جو ہے کھل جائے گی، اب وہ کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو۔ دوسری خوشخبری سنیے کہ اب اگر کبھی آپ بالغ ہونے سے پہلے جتنے نیک عمل کروا رہے ہیں، آپ نے اس کے اندر نماز کو لایا، آپ نے اس کے اندر صداقت و امانت کو لایا، آپ نے بچے پہ محنت کر کے تسبیح اس کے ہاتھ میں دے دی، آپ نے محنت کر کے اس کے زبان پر قرآن جاری کر دیا، آپ نے محنت کر کے اس کو تہجد گزار بنا دیا، آپ نے اس پر محنت کر کے جو ہے اس کو جو ہے اپنے وقت کا داعی اور اپنے وقت کا جو ہے حافظ اور عالم بنا دیا۔ ذہن میں رکھو یہ سب کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ ابھی اس کی کھاتا شروع نہیں ہوا، ابھی وہ بچہ جو کچھ کر رہا وہ آپ کے ہمارے کھاتے میں آئے گا، سمجھے نہیں؟ آپ کے اور ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو وہ روایت جس کے بارے میں جو ہے اکثر مقررین ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ جس کا والد شرابی تھا، جو ہے والد شرابی تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، پیٹ میں اس کے ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، بعد میں وہ بچہ وجود میں آیا اور وہ بچہ حافظ قرآن بنا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس باپ کے جو ہے عذاب کو ہٹا دیا کہ جو بچہ توتلی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بچپن کی تعلیم، بچپن کا سدھار، اور یہ جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے دوستوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی زندگی میں کچھ جو ہے عملی اعتبار سے کمزور رہ گئے تو اللہ رب العزت ان اولاد کے مانگنے اور ان اولاد کے جو ہے دعا کرنے سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دیں گے۔ اور وہ روایت بھی اب اس وقت مستحضر کر لیجئے کہ جب آدمی چلے جاتا ہے دنیا سے، مر جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، اب کوئی نیکی کا ثواب اس کو ملنے والا نہیں، تو جو ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے اس کا مرنے کے بعد اجر و ثواب ملتے رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے اور دوسرے علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ولد صالح يدعو له، تیسری چیز ہے نیک بچہ جو والدین کے حق میں دعا کرے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ لڑکا نیک ہو۔ کون بنائے گا نیک؟ لڑکے کو نیک کون بنائے گا؟ میں نیک بنانے کی ذمہ داری کس کی؟ ماں باپ، سمجھے نہیں؟ اور پھر دوسرا عمل یدعو لہو، وہ دعا کرے، اس کو دعا سمجھائی جائے کہ بیٹے اللہ سے مانگنا ہے سب کچھ، دعا اللہ سے لینے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، اللہ سے مانگو، اللہ سب دیتے، رزق دیتے، عزت دیتے، موت و حیات، سکون دیتے، سب کچھ دینے والے خدا کی ذات ہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے دعا کہ اللہ سے لینے کا نام دعا ہے۔ تو بچے کو سدھارے، نیک بنائے اور اس کو دعا کرنے والا بنائے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج مسئلہ بڑا عجیب ہے، آدمی بہت کچھ کرتا، دعا ہی نہیں کرتا۔ آپ ذہن میں رکھیے یہ دعا بڑی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے، دعا هو المخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ دعا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ کون ایسا آدمی ہے کہ جو اللہ سے لینے کا محتاج نہیں ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ساری دنیا کی چیزیں اللہ دیتے ہیں اور اللہ سے لینے کا راستہ دعا ہے۔ تو دعا آج ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ اللہ والے نے کہا اگر روزانہ 5 وقت آپ 10 منٹ اللہ سے دعا کریں گے اپنے وقت کے جو ہے
پیر بن جاؤ گے، اپنے وقت کے جو ہے اللہ والے بن جائیں گے۔ بس 10 منٹ ہاتھ دھوئے، اللہ دے دے، اللہ عزت دے، اللہ رزق دے، اللہ چین و سکون دے، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، کم جو ہے حادثہ ہو جاؤں گا چلے جاؤں گا، اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اولاد کو سدھار، اولاد کو سدھار، یہ اللہ سے لینے کا نام۔ تو خیر ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک بچہ جو اس کے حق میں دعا کرے۔ اب اندازہ لگائیے، نیک بچہ اس کے حق میں دعا کرے۔ اور ایک بات اور ذرا سے سمجھا دوں، تفصیل سے بات جو ہے اب مختلف موضوعات پر ہوتے رہے گی انشاءاللہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ ناظرہ قرآن کر لیتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہے، سمجھے نہیں؟ ایک بچہ آپ کا اگر ناظرہ قرآن کا مطلب آنکھ سے قرآن دیکھ کے پڑھنا، سمجھے نہیں؟ حفظ نہیں، آنکھ سے قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کو ناظرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی اس کے ماں باپ کو اللہ جنت دیتے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اب بھی جنت حاصل کرنے کا موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے نہیں؟ اب بھی تم اپنے نام پر جنت کر سکتے ہو۔ کیسے؟ اپنے بچوں کو ناظرہ سکھاؤ، مولانا صاحب کے پاس لاؤ، مولانا اس کو کیسے بھی قرآن پڑھنا سکھا دو، ناظرہ۔ وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، آنکھ دیکھ کے اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ جنت میں چلے جائیں، سمجھے نہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ بھئی میرے ماں باپ جو ہے جنت میں جائیں۔ تو آسان طریقہ، ان ماں باپ کی طرف سے اپنے کئی لوگوں کو آپ ناظرہ پڑھنے والا بنا دو، سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنی اولاد کو بناؤ، اپنے پوتوں کو بناؤ، اپنے نواسوں کو بناؤ، سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنے خاندان کے سارے بچوں کو لا کے بٹھا دو اور نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو یہ کر رہا ہوں، میرے ماں باپ کو جنت عطا فرمائیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی اولاد ناظرہ قرآن پڑھے گی اس کو جنت ملے گی۔ اولاد میں پوتے بھی آتے جو ہے اور نواسے بھی آتے، یہ سب اولاد کے حکم میں ہے، تو آج بھی موقع ہے۔ اور تو بات میں یہ کر رہا تھا دوستوں کہ یہ جو بچے ہیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچے گھر کے اندر، اب ذرا گھر کے اندر کی جو ہے بات تھوڑی سی، اللہ معاف کرے ہم لوگ سب ظالم، یہ لفظ سنتے سے آپ ذرا چونکے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا جملہ آپ نے کہہ دیا۔ دیکھیے ظلم کہتے ہیں وضو شے فی غیر محلی، جہاں ہم کو جو کرنا چاہیے وہ نہ کرے، ظلم، سمجھیں؟ عدل اور انصاف کیا؟ جو شریعت نے حکم دیا اس کو اس کے مطابق کرنا، عدل انصاف۔ ہمارے گھر میں ایک بچی بہو بن کے آتی ہے، سمجھیں نہیں؟ بہو بن کے آنے کے ساتھ ہی ہمارے اپنے گھر کے سوچنے کا مزاج بڑا عجیب، سمجھیں نہیں؟ ساس الگ انداز سے سوچتی، دوسری بہویں جو ان کی سوکھنے رہتی وہ الگ انداز سے سوچتی، شوہر الگ انداز سے سوچتا، سمجھے نہیں؟ آنے والی بچی بیچاری اس سے کچھ واقف نہیں رہتی، سیدھی سادھی بچی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ کیا رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھو، مشترکہ خاندان یہ بہت شریعت کے اعتبار سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس میں جتنے حقوق پامال ہوتے اس کا جو ہے تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو شادی ہونے کے بعد اپنے سے الگ کر دیتے کہ بیٹے تم الگ رہو، وہ بہت صحیح ہے۔ یہ جو مشترکہ خاندان ہے اس میں بڑے حقوق مار کھاتے ہیں، اور بڑا ظلم جو ہے بعض بچیوں پر اور بہوؤں پر ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اب وہ آنے والی بچی اگر فجر سے پہلے نہ اٹھے
تو سب اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جبکہ اسی عمر کی بچی ہماری موجود ہے، ہماری بچی کا مطلب گھر کے اندر اسی عمر کی بچی جو ہے موجود ہے، انہیں 10 بجے تک کے سوتے پڑے رہتی، کوئی اس کو نہیں کہتا، ارے بولتے بھائی چھوٹی بچی ہے ابھی، سمجھے نہیں؟ اور بہو آنے والی اگر فجر سے پہلے نہ اٹھے تو سب لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اب اس کے بعد ساس کا رویہ بدل جاتا، شوہر کا رویہ بدل جاتا، سمجھے نہیں؟ سوکن ہے تو پہلے سے سوکن ہے تو سوکن کہتی ہے اس کو سوکن، اس وجہ سے کہ وہ کوئی اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ تو اس کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، سمجھے نہیں؟ اب سب لوگ اس بچی کے سلسلے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، کیا کہ بھی وقت پر نہیں اٹھتی، اکیلی بچی کھانا پکائے گی، وہاں نہ ساس اس کا ہاتھ بٹائے گی، نہ وہاں جو اس کی بیٹی ہے وہ ہاتھ بٹائے گی، وہ اکیلی بیچاری جو ہے یہ کرتے رہے گی، پورے کام کرتے رہے گی۔ ذہن میں رکھو یہ ظلم، اور یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ اس کے خطرناک نتائج دنیا میں ملیں گے اور مرنے کے بعد بھی ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی دونوں کے حقوق بتلائے، سمجھے نہیں سمجھے؟ شریعت مطہرہ اب جو ہے جو بچپن سے اولاد کے تربیت کی طرف متوجہ ہے، وہ بالغ ہونے اور شادی ہونے کے بعد خاموش نہیں، سمجھے نہیں؟ یہ ہمارے شریعت مطہرہ کا اعجاز ہے، اور یہ ہماری شریعت مطہرہ کا جو ہے ایک امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ شریعت مطہرہ کبھی خاموش نہیں، سمجھے نہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھو، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دیکھیے جو بھی عمل ہمارے سے صادر ہوگا اس کی 2 ہی شکلیں، یا تو وہ عمل جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، تیسری کوئی شکل نہیں، سمجھے نہیں؟ اچھے سے سمجھ لو، انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالے گا، اس کلمے پر 2 ہی حکم لگیں گے، وہ کلمہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ آدمی کوئی بھی عمل کرے گا، اب وہ عمل شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، درست ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف، یہ حکم لگے گا، سمجھے نہیں؟ درمیان تو کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک بات آگے رکھو کہ جو بھی عمل کریں گے اگر اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق کریں گے، وہ عمل جائز ہی نہیں، سنت ہوگا، یعنی مطلب اس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اور سنت ہوگا یا سنت کے خلاف ہوگا، کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ تو اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو بچی ہے، اب بچی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے دونوں کے مزاجوں میں اب وہ نہ کرنے کی وجہ سے دل میں شوہر کے جو ہے کمی آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی ساس نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے سن لیا، والدہ کی بات سن کے فوری اس نے جو ہے اپنی زبان استعمال کی۔ دوستو یہ جو اب اصلاح کا کام کر رہے ہیں نا، ان کے لیے ایک بات میں ذکر کروں کہ یہ زبان کے سلسلے میں ذرا سا اس پر بہت بات کی جائے۔ جو ہے یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان یہ اس کا استعمال اتنا غلط ہو رہا، اور یہ جو خطبہ نکاح میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں حکم ہے قولوا قولا سدیدا۔ خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول فرما رہے کہ اے حاضرین، تم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق، نہ صرف نکاح سے بلکہ نکاح کے بعد والی زندگی سے، کہ دیکھو تمہاری زبان سے اگر کبھی غلط بات نکلے گی تو اس کا اثر تمہاری معاشرتی زندگی پر ہوگا، گھر برباد ہوگا، سمجھے؟ چین و سکون ختم ہوگا، سمجھے نہیں؟ یہ زبان کا صحیح استعمال۔ اب ہمارے پاس آئے دن قضیات آتے رہتے ہیں میاں بیوی کے، تو اس میں یہ کہ مولانا بچی بہت اچھی ہے لیکن زبان کنٹرول میں نہیں، بچہ بہت اچھا ہے، ہمیں کوئی اس سے جو ہے
جو ہے اختلاف نہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں۔ سانس بہت اچھی ہے لیکن زبان کنٹرول میں نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ زبان کا فساد ہے، اور یہی زبان کا فساد طلاق کی شکل میں، سمجھے نہیں؟ آدمی ہاتھ کو استعمال نہیں کر رہا، آدمی پیر کو استعمال نہیں کر رہا، آدمی جسم کے کسی عضو کو نہیں، صرف زبان کو استعمال کر رہا اور پورے گھر کو برباد کر دے رہا، سمجھے نہیں؟ یہی زبان کا غلط استعمال آج طلاق کی شکل میں جو ہے رونما ہو رہا، اور اللہ بچائے کل کو ایسا نہ ہو کہ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کلمہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ایسے حالات بن رہے، سمجھے نہیں سمجھے، کہ نوجوانوں کو ایسے حالات میں جو ہے جکڑا جائے اور نوجوانوں پر ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہ ان کے نہ زبان کنٹرول میں رہے، نہ ان کا دل و دماغ کنٹرول میں رہے، نہ ان کے ہاتھ اور پیر کنٹرول میں رہے، یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے اور ہمارے کہنے پر جو چاہے وہ کرنا شروع کر دیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا محاسن یہ کہ جو ہے اب سارا گھر جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ اس نے جو ہے نافرمانی کی، ساز کی نافرمانی کی، سمجھے نہیں سمجھے؟ وقت پر کھانا نہیں بنایا، سمجھے نہیں؟ کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ بھئی وہ ایک بچی ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ بیوی ہے کسی کی، سمجھے نہیں؟ اس کا بھی حق ہے، اس کو اچھے شریعت مطہرہ نے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ اب یہاں مسئلہ سن لو کہ بھئی شوہر کے جو ہے کھانے کا بنانے کا نظم بیوی کی طرف نہیں ہے۔ اگر بیوی ایسے خاندان کی ہے کہ اس کے یہاں مامائیں کام کرتی ہے تو شریعت نے لکھا شوہر کو ماما کا نظم کرنا پڑے گا، اس کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، یہ شریعت میں اس کے طرف نہیں ہے، بیوی کی طرف۔ ہم نے اس پر لازم کر دیا کہ تجھے یہاں رہنا ہے۔ اب وہ بیچاری غریب کیا کرے گی، گھر کو نہیں جا سکتی، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، سمجھے نہیں؟ یہاں رہے گی، ظلم ہو رہا، ظلم سہتے اس مرحلے پہ آ جاتی کہ بھئی آخر میں یا تو طلاق ہو جاتی یا خلا ہو جاتی۔ نتیجہ یہ آج جا کے دیکھو مسجد کے سامنے کتنی ایسی بیوہ عورتیں اور کتنی ایسی مطلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، اور بعض کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کا قضیہ اور مسئلہ کیا کہ شوہر نے جذبے میں آ کر 3 طلاق دے دی، اب جو ہے کوئی رجوع کی شکل نہیں، ماں باپ کے پاس کوئی کھانے پینے کا نظم نہیں، اب وہ گھر سے باہر نکل کے اپنی ضرورت کو پورا کیسے کرے گی؟ بھیک مانگ کے وہ ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ ذرا دیکھیے مسلم جو ہے محلوں میں جائیے، مسلم محلوں کا جائزہ لیجئے، مساجد کے سامنے والے بیٹھی ہوئی عورتوں کی داستانیں سنیے اور ان کے قضیوں اور مسئلوں میں ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو آپ کو یہ نکلے گا کہ ہمارے ظلم نے آج ان کو جو ہے اپنے گھروں سے باہر کیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہی ظلم ہم محلے میں بھی کرتے ہیں، اور یہی ظلم ہم پورے ملک میں بھی کرتے ہیں۔ عدل و انصاف میں جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، اس میں حقائق سے انحراف نہیں، حقائق کو ماننا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے دوستو زیادہ تفصیلی بات ہو گئی، مختصر کا جو ہے بات یہ کرنی ہے کہ بھئی یہ جو ان لوگوں نے سوچا ہے کہ بھئی شادی ہونے سے پہلے بچوں اور بچیوں کو جمع کیا جائے اور ان کو اچھے انداز میں پیار و محبت سے سمجھایا جائے کہ بھی یہ شادی ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں بھی تم شریعت پر عمل کرو اور اس شادی کے عمل کو بھی شریعت کے مطابق کرو۔ اگر یہ چیز چلی تو دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ اصلاح کی شکل بنتی رہے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ان بچوں کو، نوجوانوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، آگے بڑھ کے جو ہے اس میں وہ حصہ لے کر آگے اس بات کام کو چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔